نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما القبر روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النار۔ درس حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ قبر کا گڑھا جنت کے باغیچوں میں سے ایک باغیچہ ہے یا جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے۔ قبر کی پکار اس وقت یہ سب سے بڑی آفت اور مصیبت ہے کہ انسان یہ دنیا چھوڑ جاتا ہے۔ کتنے ارمانوں سے آپ لوگوں نے گھر بنائے ہوئے ہیں، اور ہر شخص نے حتیٰ کہ ایک چڑیا بھی گھونسلہ بڑے شوق سے بناتی ہے، ایک چھوٹا سا پرندہ بھی بڑے شوق اور ذوق سے اپنے لیے تنکے اکٹھے کرتا ہے اور اپنے لیے گھونسلہ بناتا ہے۔ یہ ہر جاندار کی فطرت ہے کہ رہنے کے لیے کوئی نہ کوئی ٹھکانہ تو بناتا ہے۔ کتنے ارمانوں سے انسان گھر بناتا ہے اور پھر خاموشی سے چھوڑ کے لوگوں کے کندھے پہ سوار ہو کر وہ اندھیری کوٹھری میں جا کے سو جاتا ہے۔ اسپین سے کمبل منگوائے تھے، سونے کے لیے 10 برس میں سونے نہ پائے تھے کہ ہمیشہ کے لیے مٹی کی چادر اوڑھ کے سو گیا۔ بڑے سارے ڈیزائن دیکھ کر پلنگ بنوائے اور جب اٹھے تو ایک پل بھی اٹھ کے چلے گئے اور جا کر مٹی کے بستر پہ ہمیشہ کے لیے سو گئے۔ اپنی خوابگاہ میں بڑے ڈیزائن کی لائٹیں لگوائی اور اس کے لیے خوبصورت کمے اور بلب لگوائے، اور چند دن بھی نہیں رہنے پائے تھے کہ اٹھ کے اندھیری کوٹھڑی میں جا کے سو گئے، اور ہر وقت اپنے گھر کو چمکانے والے جا کر وحشت اور تنہائی کے گھر میں کیڑوں کے ساتھ جا کر سو جاتے ہیں۔ بدن پہ ایک چونٹی آ جائے تو آدمی اس کو جھاڑ دیتا ہے، مار دیتا ہے۔ آج اس کے بدن پر کروڑوں کیڑے پھر رہے ہیں۔ جس چہرے کو گرمی سے بچاتا، سردی سے بچاتا، بھوک سے بچاتا، تھکن سے بچاتا ہے، اسی چہرے پر آج کیڑوں کا حملہ ہے۔ کوئی اس کی آنکھیں کھا رہا ہے، کوئی اس کے گال کھا رہا ہے، کوئی اس کی زبان نوچ رہا ہے، کوئی اس کی ٹانگوں کو لگا ہوا ہے۔ وہ پیٹ جس کو بھرنے کے لیے ساری زندگی دھکے کھاتا رہا، وہی پیٹ قبر میں سب سے پہلے پھٹ جاتا ہے۔ اور اللہ نے فرمایا، میرے بندے دنیا کی لالچ کی نظر سے مت دیکھا کر، قبر میں سب سے پہلے تیرے وجود کا جو حصہ کیڑا کھاتا ہے وہ تیری آنکھیں ہی ہوتی ہے، اور سب سے پہلے یہ شمع ہی بجھتی ہے، اور اسی کو اللہ نکالتا ہے، کیڑوں کو کھلا دیتا ہے۔ تو جس انسان کا یہ حسرتناک انجام ہو کہ موت اس کی شکاری ہو، آفات کے پھندے اس کے گرد چاروں طرف قائم کیے جا چکے ہوں، مصیبتوں کی کھائیاں قدم قدم پر اس کے لیے کھودی گئی ہوں، غموں کے بادل کبھی اس کے افق سے ہٹتے ہی نہ ہوں، خوشیوں کے کرن بجلی کی چمک کی طرح آگے گزر جاتی ہو، پریشانی اور تفکرات کے سمندروں میں ڈوبا ہوا ہو، اور بیماریاں اس کے ساتھ اپنا کردار ادا کر رہی ہوں، دوستوں کی بے وفائیاں، اولاد کی نافرمانیاں اس کے دل پہ نشتر چلا رہی ہوں، قبر روزانہ پکار رہی ہے۔ قبر روزانہ، یہ ہے قبر کی پکار، قبر روزانہ پکارتی ہے۔ اس لیے فرمایا قبر کے اندر صرف اعمال کام آئیں گے۔ اگر آپ کے اعمال اچھے ہوئے تو یہ قبر کا گڑھا جنت کے باغیچوں میں سے ایک باغیچہ بن جائے گا۔ جنت کے بسترے، جنت کے غالیچے بچھا دیے جائیں گے، جنت کی ہوائیں چلا دی جائیں گی۔ اگر آپ منافق ہیں، فاسق، فاجر، گناہوں میں زندگی بسر گئی ہے تو یہی قبر جہنم کا گڑھا، جہنم کے بسترے، جہنم کی ہوائیں چلا دی جائیں گی۔ اس لیے یہ قبر کی پکار ہے۔ اگر قبر کو باغ جنت بنانا چاہتے ہو تو قبر کی آواز کو سنو، قبر کی پکار کو سنو۔ قبر کے اندر صرف اعمال کام آئیں گے، دوست بھی چلے جائیں گے دفنا کر، رشتہ دار بھی چلے جائیں گے، برادری بھی چلی جائے گی، مال، جانور، سارا کچھ یہی رہ جائے گا۔ قبر کی یہ پکار ہے کہ میرے اندر آنے والے اپنے اعمال اچھے کر لے، قبر میں اعمال کام آئیں گے۔ یہ قبر کی پکار ہے۔ دعا فرمائے اللہ تعالی ہمیں قبر کی پکار پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔